وہ دیکھو وہ رہی وہ لڑکی، یہ ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ ماروق سڑک پر بھاگتی گاڑیوں کے پیچھے چپ رہے تھے۔ آکاش سکندر کے 3-4 آدمی جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کا سانس اکھڑ پڑا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں ماروق کا دل بوچھل ہوا پڑا تھا۔ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ وہیں گر پڑی، لیکن آدمیوں کے نزدیک آنے سے پہلے ہی وہ اپنا آپ سنبھالتی دوبارہ سے بھاگ گئی تھی۔ وہ اب ان آدمیوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ارے یار، کہاں گئی یہ لڑکی؟ آکاش سر تو ہمیں مار ہی دیں گے۔ آکاش سکندر کے ملازم اس کے پاس آفس میں اترے ہوئے، منہ لے کر حاضر ہوئے۔ وہ غصے سے کہنے لگا، تم لوگوں سے ایک لڑکی نہ پکڑی گئی؟ دفع ہو جاؤ سب میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ غصے سے چلایا تو سب ملازم وہاں سے چلے گئے۔ اس نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ شٹ یار، کہاں گئی یہ؟ اسے تو میں نہیں چھوڑنے والا۔ ماروق ان سے بچتی بچاتی بمشکل گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ جب اپنے عالیشان مکان میں داخل ہوئی تو پوری حویلی میں سے گزرتی ہوئی دیوان خانے میں گئی، جہاں اس کی سردارنی ایک چارپائی پر بیٹھی پان کھا رہی تھی، اور ارد گرد لڑکیاں جو رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ انہیں ناچتا دیکھ مسکرا رہی تھی۔ جب اس نے ماروق کو دیکھا تو کہنے لگی، ادھر آ میرے پاس۔ ادھر کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ اور کیا ہوا تجھے؟ تیری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ آفس میں کچھ ہوا ہے کیا؟ ماروق کہنے لگی، نرگس بھی آج میں آفس میں پکڑی گئی۔ اس آکاش کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، لیکن میں نے بھی چالاکی سے کچھ رقم جو اپنے اکاؤنٹ میں بھیج دی تھی اور 1-2 پراپرٹی بھی اپنے نام کروا لی تھی۔ بس اگر عین وقت پر آکاش نہ آتا تو اور بھی بہت کچھ ہمارے ہاتھ لگ سکتا تھا۔ نرگس بھی کہنے لگی، ارے لڑکی، تو آکاش کو جانتی نہیں، یہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے۔ بس اب تو نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کوٹھے سے باہر قدم نہیں رکھنا، اور آکاش کو بھی پتہ نہ لگے کہ تو طوائف ہے۔ ماروق اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماروق شروع میں بہت غریب تھی۔ پیسوں کی لالچ میں وہ گھر سے بھاگ کر نرگس بی کے پاس آ گئی، جو ہر مہینے کسی نہ کسی لڑکی کا سودا کیا کرتی تھی اور ان لڑکیوں کو پارٹیوں میں بھیج کر خوب سارے پیسے وصول کرتی تھی۔ ماروق نے لالچ میں آ کر اور اپنی غریبی کا ڈھونگ رچا کر آکاش کو آفس جوائن کر لیا تھا۔ وہ اپنی چالاکی سے آکاش کے بزنس پارٹنر بن گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر آفس میں عبایا پہن کر آتی تھی تاکہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ آکاش سکندر اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ آکاش سکندر اس علاقے کا امیر کبیر انسان تھا۔ اس کے آگے ہر کوئی گھٹنے ٹیکتا تھا۔ وہ جو سارے علاقے کو اپنی طاقت اور اپنی چالاکی سے ڈرائے رکھتا تھا، آج ماروق کی چالاکی کے آگے وہ ہار چکا تھا۔ ماروق نے بہت صفائی سے اس کی ساری پراپرٹیز اپنے نام کروائیں اور بینک بیلنس بھی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ آکاش سکندر رات کو گھر چلا جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کا آکاش کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، لیکن آکاش کی ماں نے ہی ماں باپ دونوں کا پیار آکاش سکندر کو دیا تھا۔ آکاش اپنی ماں کی خاطر پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنی ماں سے محبت کرتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اس نے دن رات محنت کر کے کامیابیاں حاصل کیں۔ وہ انتہائی سلجھا ہوا لڑکا ہونے کے ساتھ ساتھ باوقار شخصیت کا مالک بھی تھا، لیکن وہ اپنی زندگی میں دھوکہ دینے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ اس رات بھی ماروق آکاش کے گھر جانے کے بعد چپکے سے آفس میں آئی اور امپورٹنٹ فائلز پر دستخط کیے اور سارا کچھ ہڑپ کر چکی تھی۔ اتفاق سے آکاش اپنے موبائل آفس میں بھول گیا تھا۔ جب وہ واپس آفس میں داخل ہوا تو اس نے ماروق کو اپنے کمرے میں پایا۔ اسے ماروق پر شک ہو چکا تھا۔ ماروق اسے دیکھ کر فوراً بھاگ گئی۔ آکاش نے ایک ایک کر کے ساری فائلز چیک کی اور بہت جلدی پتہ لگا چکا تھا کہ ماروق نے بہت ہی چالاکی سے اسے لوٹ لیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ تو ماروق کا صحیح پتہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، اسی لیے اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنے آدمی پیچھے لگوا دیے۔ اس کا دماغ غصے سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں شروع سے ہی کبھی بھی کسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ماروق نے اس کا اعتبار توڑ کر اسے شدید دھچکا دیا تھا۔ وہ اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈھونڈنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ابھی آفس میں ہی کھڑا تھا جب اسے اپنے سارے ملازموں کو بلایا اور مٹھی بھینچے ہوئے کہنے لگا، یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتی، کسی بھی طرح اسے ڈھونڈو، میں اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا۔
یہ آکاش سکندر کے ہاتھ سے نکلنے والی نہیں۔ دوسری طرف ماں رخ نرگس بی کے ساتھ بیٹھی اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ نرگس بی کہنے لگی، واہ لڑکی، آج تک آکاش سکندر کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکا، لیکن تو نے تو کمال ہی کر دیا۔ شاباش میری بچی، بس اسی طرح کام کرتی رہے اور نرگس بی کے ہاتھ میں پیسہ رکھتی رہنا، اس سے تجھے بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ۔ معروف واحد لڑکی تھی جس کا آج تک نرگس بی نے سودا نہیں کیا تھا، وہ بس اس کی خوبصورتی کے ذریعے سے پراپرٹی میں بھیج کر پیسہ وصول کرتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت لڑکی کا سودا کر کے اپنا اڈا بند نہیں کروانا چاہتی۔ معروف کی وجہ سے ہی نرگس بی کا کام چل رہا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین جو معروف کی خوبصورتی کو دیکھ کر کوٹھے پر آیا کرتے تھے۔ نرگس بھی اپنا پان چباتی کہنے لگی، میں تجھے بار بار تلقین کرتی ہوں لڑکی کہ اب باہر نہیں جانا، آکاش سکندر کے آدمی تجھے ڈھونڈتے ہی ہوں گے۔ نرگس بھی نے اپنے قریب پڑی تھیلی میں سے ڈھیر سارے نوٹ نکال کر معروف کے آگے کی اور کہنے لگی، یہ تیرا انعام ہے، تو نے ہمیں اتنا فائدہ پہنچایا، ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ معروف پیسے پکڑتی تنزیہ مسکرائی اور کہنے لگی، بس نرگس بھی، عقل مند تو وہی ہوتا ہے جو صحیح وقت پر وار کرے، اور میں نے تو اس کا سب کچھ ہتھیا لیا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ معروف فخر سے کہہ رہی تھی۔ نرگس بھی کہنے لگی، یاد رکھنا لڑکی، یہ آکاش سکندر کوئی عام آدمی نہیں، وہ اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کی جان لے کر ہی رہتا ہے، تجھے ذرا ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ اب ذرا 1-2 مہینے میں تجھے پارٹی میں نہیں بھیجوں گی، کیونکہ وہ ایسی جگہوں پر تلاش کرتا رہے گا۔ معروف نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف آکاش سکندر جو اپنے عالی شان اور خوبصورت گھر کے لاؤنج میں پریشان سا گمسم بیٹھا تھا، اس کی ماں اس کے قریب آئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا، میرا بیٹا اتنا پریشان کیوں ہے؟ اس کی ماں اس کی زندگی کی سب سے قریبی ہستی تھی۔ آکاش نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کچھ نہیں ماں، بس ایک عام معاملہ حل کرنا ہے، آپ دعا کریے گا کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کی ماں ہنستی ہوئی کہنے لگی، بیٹا میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں۔ ایمان اپنے گھر کے صحن میں بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت ہی باحیا اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ اپنے بھائی اور اپنی ماں کے ساتھ ہی اس چھوٹے سے خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ اس کا باپ ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے کچھ سال پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ ایمان کی ماں کپڑے سلائی کرتی تھی اور ایمان خود بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ایمان کا باپ اپنے جیتے جی ایمان کی منگنی اس کے ماموزاد بیٹے زین سے کر چکا تھا۔ ایمان بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی تو اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس کی ماں ابھی بھی قرآن پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ ایمان اپنی ماں کے قریب بیٹھی اور کہنے لگی، اماں آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس کی ماں کہنے لگی، ہاں بیٹا، کل ہانیہ کی منگنی ہے، ہمیں ادھر جانا ہے۔ ہانیہ زین کی چھوٹی بہن تھی۔ ایمان مسکراتی ہوئی کہنے لگی، ماشاء اللہ، اللہ ہانیہ کے نصیب اچھے کرے۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا تیرے ماموں کہہ رہے تھے کہ ہانیہ کی منگنی کرنے کے بعد ہانیہ اور زین دونوں کی شادی اکٹھی کریں گے، ہمیں بھی انہوں نے تیاری کرنے کو کہا ہے۔ ایمان کہنے لگی، اماں مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جب چاہیں میری شادی کر سکتی ہیں۔ اس کی ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، مجھے پتا ہے تو بہت میری فرما بردار بیٹی ہے، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، تیرا بھائی بھی آتا ہی ہوگا اسکول سے، اس کے لیے کھانا بنا دے۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا اور کچن میں کھانا بنانے کے لیے چلی گئی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے ماموں کے گھر ہانیہ کی منگنی پر اپنی ماں اور اپنے بھائی کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ ایک خوبصورت سے ہال میں منگنی کا ارینجمنٹ کیا گیا۔ زین کے گھر کے حالات ایمان کے گھر کے حالات سے بہتر تھے۔ وہ بہت اچھی جاب کرتا تھا۔ ہانیہ ہلکے گلابی کلر کے جوڑے میں انتہائی حسین لگ رہی تھی، جبکہ ایمان بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کے پاؤں تک آتی ریشمی فراک پہن رکھی تھی، جس پر کڑھائی کا کام ہوا تھا اور اوپر سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ نیچرل میک اپ اور تیکھے نین نقش اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی، تبھی زین اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، ماشاءاللہ میری منگیتر تو اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اور آپ نے میرے ساتھ میچنگ بھی کی ہوئی ہے۔ زین بھی بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ ایمان ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی بلیک ہی پہن رہے ہیں۔ زین کہنے لگا، محبت میں کچھ بھی پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، محبت میں تو اتفاق اور الہام ہوتے ہیں۔ ایمان کہنے لگی، زین آپ شاعری کر لیا کریں،
لہجے سے ہی آپ سخت والے عاشق قسم کے انسان لگتے ہیں۔ زین مسکرائے کہنے لگا، ہم تو آپ کے عاشق ہیں، آپ کے عشق میں ہمیں شاعری بھی کرنی پڑی تو وہ بھی منظور ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے گھر میں کوئی سخت قسم کی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن ہر کوئی اپنے حد میں رہ کر زندگی گزارتا تھا۔ ہانیہ کی منگنی کی تقریب اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ ایمان اپنی ماں کے ساتھ ہال سے باہر نکل آئی تھی۔ زین انہیں رخصت کرنے آیا تھا۔ زین کہنے لگا، پپو آپ اس گاڑی میں بیٹھ جائیں، میرا ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا۔ ایمان کی ماں کہنے لگی، بیٹا اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ٹیکسی پر چلے جائیں گے۔ زین کہنے لگا، نہیں پپو، میرے ہوتے ہوئے آپ ٹیکسی پر جائیں گی، یہ میری ذات کو گوارا نہیں۔ میں بس بابا کے ساتھ ہال کے انتظامات دیکھ لوں، آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیے گا۔ اس کی ماں مسکراتی ہوئی اپنے بیٹے کو لے کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، جبکہ ایمان بھی بیٹھنے ہی لگی تھی۔ تبھی زین نے اس کے دوپٹے کا پلو پکڑا اور کہنے لگا، اسے سنبھالو، یہ تو ایسے ہوا میں اڑ رہا ہے جیسے تمہارے دل کی دھڑکنیں اڑتی ہیں جب میں تمہارے قریب آتا ہوں۔ ایمان ہلکا سا شرما کر بولی، بس کریں، آپ کی تو یہ جنونی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، سب دیکھ رہے ہیں، آپ اندر چلے جائیں۔ زین مسکرا کر کہنے لگا، ارے پاگل لڑکی، محبت میں سب جائز ہوتا ہے، بے شک دنیا دیکھتی رہے۔ ایمان نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ زین ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایمان بھی اللہ کا شکر ادا کرتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ان لمحوں میں ان دونوں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوسری طرف آکاش سکندر اپنے آفس میں آگ بگولا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر ماتم کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے سب سے قریبی مینیجر منظور کو بلایا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، منظور، مجھے ہر حال میں اس لڑکی کا پتہ چاہیے، وہ کہاں رہتی ہے، کون ہے، کیا کرتی ہے، مجھے ساری ڈیٹیل صبح تک چاہیے، اسے دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ کر میرے سامنے پیش کرو۔ آج تک اتنی جرت کسی کی بھی نہیں ہوئی کہ کوئی آکاش سکندر کو چکمہ دے سکے۔ منظور نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، جی سر، میں بھی ساری ٹیم کے ساتھ تحقیق شروع کرتا ہوں اور اس لڑکی کو ہر حال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتا اس کے کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ ماروخ اتنی جلدی آکاش سکندر کے جال سے نکلنے والی نہیں تھی۔ ماروخ ان سب سے بے خبر اپنی خوشی منا رہی تھی۔ وہ نرگس بی کے ساتھ بیٹھی کسی اور جگہ وار کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ نرگس بی کہنے لگے، دیکھ ماروخ، اگلے بدھ شاہ زمان نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی ہے۔ میں نے انہیں پہلے تو منع کر دیا تھا کہ ماروخ نہیں آ سکتی، لیکن انہوں نے مجھے بہت ہی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، آپ نے انہیں منع کیوں کیا تھا؟ میں جانتی ہوں آپ آکاش سکندر کے ڈر سے مجھے منع کر رہی تھی، لیکن میں اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ آنے والی نہیں ہوں۔ وہ جیسا بھی ہو، لیکن میری چالاکیوں کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ماروخ بھول رہی تھی کہ زندگی کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں گھومتا۔ دوسری طرف ایمان کی ماں ایمان سے کہنے لگی، ایمان، تیرے ماموں کا فون آیا تھا، ہانیہ کے سسرال والے اسی مہینے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمیں تیاریاں شروع کرنی ہوں گی۔ ایمان کہنے لگی، ماں اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا تو فکر نہ کر، تیرا جہیز تو میں نے پہلے ہی بنا لیا ہے۔ ویسے بھی تیرے ماموں جہیز کے سخت خلاف ہیں، پر پھر بھی میں نے اپنی خوشی سے جتنا ہو سکا تیرے باپ کے جیتے جی تیرے لیے چیزیں اکٹھی کر لی تھی۔ تو میری اکلوتی بیٹی ہے، نہ جانے تیرے بھائی کی دفعہ میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن تیری شادی کے میں سارے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں۔ ایمان ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، اماں، میں آپ سے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گی، اگر آپ اتنی وسعت نہیں رکھتی تو میری شادی سادگی سے کر دیجیے۔ اس کی ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، آج تک میں نے ساری جمع پونجی تیرے ہی لیے تو اکٹھی کی تھی تاکہ اس وقت میں کام آ سکے، تو بے فکر رہ، تجھے جو چیزیں چاہیے ہوں گی تو لے سکتی ہے۔ ایمان نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے لگایا۔ ایمان اور زین کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ ایک دن زین ایمان کو شاپنگ پر لے گیا۔ اسے ایمان کی پسند کی ساری چیزیں اسے خرید کر دیں۔ اسی ہفتے ان کی شادی تھی۔ ان دونوں کا گھر لائٹوں سے جگمگا رہے تھے، ہر طرف خوشیاں گیت گا رہی تھیں۔ آج ان کی مہندی کا فنکشن بھی اختتام پذیر تھا۔ ایمان انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی اور اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنوں کی زندگیاں بدلنے والی تھیں۔ ایمان اپنی بارات کا بھاری لہنگا الماری سے نکال رہی تھی۔ اس کی ماں کہنے کی، بیٹا تیرے ماموں ابھی گاڑی بھیجتے ہوں گے، ڈرائیور کے ساتھ پارلر چلی جانا، جب تو تیار ہو جائے گی مجھے فون کر دینا، میں دوبارہ ڈرائیور کو بھیج دوں گی تمہیں لینے کے لیے۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈرائیور بھی آ چکا تھا، اس کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی۔ دوسری طرف ماروخ آج شاہ زمان کی پارٹی پر جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ نرگس بھی اسے کہنے لگی، آج اچھا سا تیار ہو کر جانا،
اور تمہارے کپڑے میں نے ملازمہ کو دے دی ہیں، وہ پہن لینا۔ تو جانتی ہے نا کہ شاہ زمان تیری خوبصورتی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مجھے کتنی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ معروف تیزی سے مسکرائی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں نرگس بھی، بس ابھی پارلر کے لیے نکلنے ہی والی ہوں۔ اس پارٹی پر جانے کے لیے کچھ خاص انتظامات بھی تو کرنے ہیں نا۔ نرگس بھی قہقہہ لگا کر مسکرائی۔ سکندر کے مینیجر نے آ کر اسے اطلاع دی کہ آج شاہ زمان نے ایک تقریب مقرر کی ہے جس پر وہ لڑکی بھی آئے گی جو ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ آکاش سکندر کی جیسے روح کو تسکین مل گئی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، فوراً گارڈز کو کہو وہ لڑکی جہاں بھی ہے اسے اٹھا کر لاؤ، اور ہاں یاد رکھنا اس لڑکی کو آفس نہیں بلکہ میرے گھر لے کر جانا۔ میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ تبھی مینیجر کہنے لگا، سر آپ کو نہیں لگتا اس لڑکی کو گھر لے جانا ٹھیک نہیں؟ مطلب آپ کی فیملی کیا سمجھے گی؟ آکاش کہنے لگا، بے فکر رہو، اس لڑکی سے انتقام لینے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نہ جانے کتنے دنوں سے میرے سینے میں آگ بھڑک رہی ہے، اور اگر آج وہ مجھے مل گئی تو میں ساری کسر پوری کروں گا۔ تم بس میرے گھر کے دوسرے دروازے سے اس لڑکی کو اندر لے جانا، باقی میں جانوں اور میرا کام جانے۔ مینیجر سارے گارڈز کے ساتھ نکل گیا۔ کچھ ہی لمحے میں انہوں نے پتہ لگا لیا کہ معروف پارلر گئی ہوئی ہے۔ وہ اس علاقے کا سب سے مہنگا اور خوبصورت پارلر تھا جہاں زین نے ایمان کو بھی تیار کرنے بھیجا ہوا تھا۔ اس پارلر میں تھوڑی ہی دیر بعد توڑ پھوڑ کی آواز آنے لگی۔ ایمان ایک دم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ ڈرتی سہمتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ معروف کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ لوگ آ پہنچے ہیں۔ ایک دم اس کے بھی ہوش و حواس اڑ گئے۔ معروف اپنی چالاکی دکھاتی پارلر کے واش روم میں چھپ گئی۔ آکاش کے گارڈز اندر آ کر کہنے لگے، کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس کی نظر سامنے بیٹھی ایمان پر پڑی جو ابھی تیار ہونے کے لیے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک عبایا ہی پہنا ہوا تھا اور چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، جبکہ معروف جانتی تھی کہ آج تک آفس میں کسی نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اسی لیے معروف کو ڈھونڈنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ انہوں نے ایمان کو عبایا میں دیکھا اور اسے بازو سے پکڑتے گھسیٹتے گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکے تھے۔ ایمان چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ انہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہی معروف ہے۔ معروف تھوڑی ہی دیر بعد واش روم سے نکلی اور تنزیہ مسکراہٹ لیے کرسی پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آج قصوروار کی جیت ہوئی تھی، جبکہ ایمان جیسی بے قصور لڑکی کی زندگی تباہ ہونے جا رہی تھی۔ وہ مسلسل چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن گاڑیوں کے شور میں اس کی آواز دب سی گئی۔ معروف تیار ہو کر پارٹی میں پہنچ چکی تھی جہاں وہ اپنا جسم نمایاں کر کے شاہ زمان اور باقی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ لڑکیاں برہنہ کپڑے پہلے ڈانس کرنے میں مصروف تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آکاش سکندر اپنے لان میں انتقام کی آگ لیے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی ایمان کا دل دھڑک رہا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی تھیں۔ اندھیری رات کی خاموشی میں تیزی سے گاڑی اس کی حویلی میں داخل ہوئی۔ گارڈز نے آ کر آکاش سکندر کو اطلاع دی کہ لڑکی حاضر ہے اور ہم اسے یہاں پر لے آئے ہیں۔ آکاش سکندر مسکرایا اور کہنے لگا، اسے سرونٹ کوارٹر میں لے جاؤ، اور میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ پیر پٹکتا ہوا سرونٹ کوارٹر چلا گیا، جبکہ گارڈز نے ایمان کو باہر نکالا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بار بار وہ کہہ رہی تھی، میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ کوئی بھی اس مجبور اور بے بس لڑکی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کوئی بھی اس کی فریادوں پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ اسے سرونٹ کوارٹر لے جا چکے تھے اور وہاں کا دروازہ بند کر کے جا چکے تھے۔ ایمان نے ادھر ادھر دیکھا تو آکاش سکندر جو چہرے پر طاقت کا نشہ اور انتقام کی آگ لیے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مسکراتا ہوا کہنے لگا، اوہ تو تم بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے؟ تم جیسی دھوکے باز لڑکیاں تو جانے کتنے مردوں کو لوٹتی ہیں، کتنوں کو دھوکہ دے کر نکل جاتی ہیں۔ ایمان اپنے کپ کپاتے سے ہونٹوں سے کہنے لگی، میرا یقین کیجیے، میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ لیکن اس کی فریاد آکاش سکندر کے کانوں میں پہنچنے کے باوجود بھی اس کے دل تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس کے چہرے کا نقاب کھینچ کر زمین پر پھینکا اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے ایک دم ٹھٹک گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ خدا نے تمہیں اتنی خوبصورتی دی ہے، اتنا منور چہرہ دیا ہے، لیکن ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میں وہ لڑکی نہیں ہوں، میرا یقین کیجیے۔ اس کی آواز آکاش سکندر نے اس کے منہ میں ہی روک دی۔ وہ بری طرح سے سکتی رہی، اس کی سختیوں سے بچتی رہی، لیکن آکاش سکندر کو اس پر ترس نہ ہے۔ آج اس نے اپنا سارا غصہ
اس بے بس لڑکی پر اتار دیا۔ اپنی لذت پوری کرنے کے بعد چند گھنٹوں بعد اس نے ملازم کو بلا کر کہنے لگا، اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑا، اس کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے۔ ایمان بے قصور ہو کر بھی آج اپنی زندگی کی بربادی کا نشانہ بن گئی تھی۔ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کا عبایا تو کب سے وہ اس کے تن سے جدا کر چکا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں کو مٹھی میں بھینچے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ابھی گارڈ اسے پکڑ کر لے کر جاتے تبھی مینیجر خوف زدہ سا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، سر یہ لڑکی بے قصور ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، گارڈز نے کسی غلط لڑکی کو اٹھا لیا۔ آکاش کو لگا جیسے وہ سانس ہی نہیں لے سکے گا۔ اس کی سانسیں تھم گئیں، دل بحال نہیں تھا۔ آج اس نے اتنا بڑا گناہ کسی بے بس لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس نے ایک نظر روتی ہوئی ایمان پر ڈالی، نہ جانے وہ اپنے گناہ کا خمیازہ کیسے ادا کرتا۔ ایمان ابھی بھی لاچاروں کی طرح رو رہی تھی۔ آکاش سکندر کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ابھی نکاح خواہ کا بندوبست کرو، میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ تم لوگوں کی غلطی میرے لیے بہت بھاری پڑ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر چکا تھا۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور کہنے لگا، سب لوگ ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جانتے بھی ہو تم لوگوں نے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا، اس لڑکی کا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ وہ اٹھ کر ایمان کے پاس گیا اور بے بسی سے کہنے لگا، تم کون ہو؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم وہ لڑکی نہیں ہو؟ ایمان روتی ہوئی کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا لیکن آپ میری سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ آج میری شادی تھی، میری ماں تو میرے غائب ہونے سے جیتے جی مر چکی ہوگی، سب لوگوں کا میرے سے اعتبار اٹھ گیا ہوگا۔ آج تک کسی غیر محرم کی گندی نظریں مجھ پر نہیں ٹھہری تھی، آج میری ڈولی کے بجائے میرا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ وہ اس قدر رو رہی تھی کہ آکاش سکندر کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی خود بخود آنسو نکل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح خواہ بھی آ گیا تھا۔ آکاش سکندر کہنے لگا، دیکھو میں اپنی ساری غلطیوں کا خسارہ ادا کروں گا، تم مجھ سے نکاح کر لو، ایک دفعہ مجھے معاف کر دو۔ ایمان چیختی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں تم جیسے انسان سے کیوں نکاح کروں؟ تم نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے میرے گھر جانے دو۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب آکاش سکندر کے قریب آئے اور کہنے لگے، دیکھیے آپ زبردستی نکاح نہیں کر سکتے، اسلام میں زبردستی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی نہیں راضی تو اسے جانے دیجیے، آپ کو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ شور سن کر کچھ ہی دیر بعد اس کی ماں بھی آ چکی تھی۔ اس کی ماں نے جب نیچے سرونٹ کوارٹر کا ماحول دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیرانگی سے آکاش سکندر کو دیکھنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ لڑکی کون ہے اور یہ رو کیوں رہی ہے۔ آکاش سکندر کہنے لگا، اماں آپ اوپر جائیے، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کی ماں سرخ آنکھوں سے کہنے لگی، آکاش میرا دل پھٹ رہا ہے اس لڑکی کو روتا دیکھ کر، تجھے میری قسم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا۔ آکاش سکندر کی پوری دنیا ہی اس کی ماں کے اندر بستی تھی اور وہ اپنی ماں کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی ماں کی رگوں میں غصہ ابھر آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زوردار تماچا آکاش سکندر کے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگی، آکاش میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی، تم نے بغیر تحقیق کی ایک بے قصور کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ شکر کرو تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، اگر کوئی تمہاری بہن ہوتی تو یہ مکافات عمل تمہارے آگے ضرور آنا تھا۔ آکاش روتا ہوا کہنے لگا، اماں مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اس کی ماں دھاڑتی ہوئی آواز میں بولی، چاہے یہ کوئی بھی لڑکی ہوتی، چاہے یہ قصوروار ہی کیوں نہ ہوتی، لیکن اتنا بڑا گناہ تمہیں زید نہیں دیتا تھا۔ میری تربیت میں کسی چیز کی کمی تھی؟ ہاں بولو آکاش، میں نے کبھی بھی تمہاری کوئی خواہش ادھوری چھوڑی ہو؟ تمہارے باپ کے بعد میں نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر تمہاری ہر خواہشات کو پورا کیا، تمہیں ایک کامیاب انسان بنایا، لیکن آج تم نے میرا مان، میرا اعتبار اور میرا یقین سب کچھ ختم کر دیا۔ آکاش کہنے لگا، ماں آپ تو میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکا ہوں، میں مانتا ہوں میں غصے میں تھا، لیکن اب میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں اس سے نکاح کر کے۔ ایمان اب بھی زاروں قطار ہو رہی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، جب تک یہ لڑکی خود راضی نہیں ہوتی تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہیں میری قسم ہے، اس لڑکی کو آزاد کرو اور اسے جانا ہے، اسے جانے دو یہاں سے، اور ہاں خدا کے قہر سے بچتے رہنا، تم نے ایک بے قصور کو سزا دی ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے آکاش۔ اپنی ماں کے کہنے پر آکاش نے ایمان کو گارڈز کے ساتھ اس کے گھر بھجوا دیا۔
ایمان جب گھر آئی تو گھر کا منظر دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی۔ سب مہمان اور گلی محلے والے ایمان کے گھر موجود تھے۔ ایمان کی ماں بے بسی سے روتی ہوئی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایمان لڑکھڑاتی ہوئی اپنی ماں کے قریب آئی۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تو جانتی بھی ہے مجھ پر کیا قیامت گزری؟ تیرے ماموں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تھی، سب تجھے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، آخر ہوا کیا تجھے؟ ایمان نے روتے ہوئے ایک نظر سب محلے والوں پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا مجھے۔ ایمان کے کہنے پر ان کا پورا گھر خالی ہو چکا تھا، جبکہ زین کے گھر والے تھوڑی ہی دیر میں ایمان کا پتہ لگنے پر ایمان کے گھر آ گئے۔ ایمان ان سے اصلیت چھپانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ایمان نے روتے ہوئے ساری بات اپنی ماں اور زین کے گھر والوں کو بتا دی۔ زین تو وہاں گمسم سا کھڑا ہوا تھا۔ ایمان زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنی بے بسی کی کہانی سنا رہی تھی۔ ایمان کہنے لگی، اماں اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اس لڑکے کو غلط فہمی ہوئی تھی، کسی اور کی جگہ مجھے اٹھا کر لے گئے تھے اور میری عزت تار تار کر دی۔ یہ سن کر اس کی ماں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ زین سرخ آنکھوں سے ایمان کو دیکھنے لگا۔ ایمان کی ماں کا دل جیسے چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، بیٹا تیری درد کا اندازہ میں لگا بھی نہیں سکتی، میری تو دنیا اجڑ گئی۔ ایمان کی حالت ایسی تھی جیسے زمین اس کے قدموں تلے ہی نہ ہو، اس کا دل بھی کرچی کرچی ہوا پڑا تھا۔ آج اس پاک دامن لڑکی پر ہزاروں داغ لگ چکے تھے۔ زین اپنی جگہ پر دل میں غصہ لیے کھڑا ہوا تھا۔ ایمان زین کے قریب آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، زین تم تو میرے یقین کرو، دیکھو میں کل تک ہر گناہ سے پاک تھی، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا وہ میری مرضی سے نہیں ہوا۔ زین کا باپ کہنے لگا، بیٹا تم شرمندہ نہ ہو، ہم جانتے ہیں تم بہت پاک اور پارسا لڑکی ہو، ہم میں سے کوئی بھی تمہارے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ چلو زین، مولوی صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ابھی اور اسی وقت ہم تمہارا اور ایمان کا نکاح کریں گے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد زین کہنے لگا، ابا میں ایمان سے نکاح نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر ایمان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، اس کے سننے کی سماعت جیسے کسی نے بند کر دی تھی۔ اس کا باپ کہنے لگا، لیکن کیوں؟ زین اس میں ایمان کی تو کوئی غلطی نہیں۔ زین کہنے لگا، ابا میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، جو کچھ بھی ہوا میں جانتا ہوں کہ ایمان کی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں تھی، لیکن میں کسی داغدار لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایمان کے تو پل میں ہی دنیا اجڑ گئی۔ اس کی ماں بے بسی سے بے جان ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور آنکھیں موندے رونے لگی۔ ایمان بھی اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ زین جو اس پر جان وارتا تھا، اس کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا تھا، وہ بھی آج اس بے قصور کی زندگی کو تلخیوں کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر رہا تھا۔ زین یہ کہتا پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا باپ بھی غصے سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ ایمان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زین ہے جو اس سے محبت کرتا تھا، اس کے پیچھے مجنوں بنا پھرتا تھا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، کسی کی غلطی کی سزا آج اسے بھگتنی پڑ رہی تھی۔ وہ تو بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ ایمان کی ماں لرزتے قدموں سے اس کے کمرے میں آئی اور روتی ہوئی اس کے قریب بیٹھی۔ وہ بہتی آنکھوں سے کہنے لگی، بیٹا صبر کر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر، میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایمان روتی ہوئی بے بسی سے کہنے لگی، اماں کیا صرف میرا یہ قصور ہے کہ میں ایک عورت ہوں؟ کیا محبت اتنی کمزور ہوتی ہے؟ اگر اتنی محبت کرنے والا زین جیسا انسان مجھے ٹھکرا دے تو میں کہاں جاؤں؟ وہ تو میری مجبوری، میری بے بسی کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اس کی ماں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا زین نے تجھ پر اعتبار نہیں کیا تو وہ اس کی تنگ نظری ہے، تیرا مقام اس سے زیادہ اونچا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے اور تیری پاک دامنی کا پتہ ہے دنیا کے فیصلے تیرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ روتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ دوسری طرف آکاش سکندر گم سا اپنے کمرے میں پڑا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند اور اس کا چین اڑ گیا تھا۔ اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کسی بے قصور کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک رات اس کی ماں بیٹھی کمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور وہ اپنی ماں کے قریب آیا اور کہنے لگا، اماں میں سعودیہ جا رہا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ لوگ ہی مجھے معاف نہیں کریں گے تو میرا اللہ بھی مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اتنے دنوں سے آپ کی بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، میرا جی کرتا میں کہیں جا کر مر جاؤں۔ اس کی ماں قرآن کو سائڈ پر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا
تو نے اس لڑکی کو مارا ہے، اس کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ جانے اس کی شادی ہوئی ہوگی یا وہ تیرے لگے داغوں پر دنیا کے طنز برداشت کر رہی ہوگی۔ اور اگر اس لڑکی سے معافی نہیں مانگ سکتا تو جا اللہ سے فریاد کر کے اللہ اس لڑکی سے تیری دوبارہ ملاقات کروائے تو دوبارہ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگے تاکہ وہ لڑکی تجھے معاف کر سکے۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر آکاش کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ کہنے لگا، اماں میں اللہ کو منانے جا رہا ہوں، آپ دعا کریے گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ سنا ہے ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج رات اس کی فلائٹ تھی۔ اس نے جاتے ہی عمرہ ادا کیا۔ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ پہلی دفعہ اس سے اتنا بڑا گناہ ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں شرمندہ تھا۔ اسے یہاں آئے کئی مہینے ہو چکے تھے۔ ویسے تو وہ یہاں 21 دنوں کے لیے عمرہ کرنے آیا تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ ابھی بھی اس کے گناہ کا خمیازہ ادا نہیں ہوا۔ وہ گناہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے کئی مہینے وہاں گزار دیے، روزانہ روتا، گڑ گڑاتا، لیکن نہ جانے ابھی بھی اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ اسے وہیں غریبوں کے لیے کئی سہولیات مہیا کی تھیں۔ روزانہ آکاش سکندر کے نام کا ایک لنگر لگتا تھا۔ کئی غریب جو وہاں کھانا کھانے آتے تھے اور آکاش کو ڈھیروں دعائیں دے کر جاتے تھے۔ ایک لڑکی کی خاطر وہ آکاش سکندر سے کیا بن گیا تھا، جبکہ ایمان بھی سارا سارا دن بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ زین نے پلٹ کر اس کی خیریت تک معلوم نہیں کی تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہ لمحے ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھے۔ آکاش کے لیے وہ دن اور رات آزمائشوں کا طویل سفر بن چکے تھے۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر روتے ہوئے اس کی طرف ایک ہی فریاد ہوتی تھی کہ اللہ ایمان سے معافی مانگنے کا اسے ایک اور موقع دے دے۔ وہ شخص جب کبھی غرور کا مجسمہ تھا، اب اللہ کے سامنے عاجزی کا پیکر بن چکا تھا۔ دوسری طرف ایمان کی بھی زندگی ٹھہر چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں، بلکہ محبت تو اعتبار کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو گھر کی 4 دیواری تک محدود کر لیا تھا۔ کئی مہینوں بعد آخر آکاش نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید وقت ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ایمان کے ساتھ جا کر اپنی معافی کی فریاد کرے گا۔ اس نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کئی مہینے اس سے جدا ہونے کے بعد بیمار سی رہنے لگ گئی تھی، لیکن اس کے دل میں ناراضگی اس قدر تھی کہ انہوں نے اتنے مہینے آکاش سے رابطہ نہیں رکھا۔ آکاش سکندر اپنی ماں کے آگے حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سی داڑھی سجی ہوئی تھی۔ اب وہ مغرور آکاش نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اپنی زندگی کی غلطیوں سے سیکھنے کے بعد ایک سلجھا ہوا اور ایک نیک انسان بن کر حاضر ہوا تھا۔ اس کی ماں کو آکاش کا یہ حلیہ بہت دلکش لگا۔ آنکھوں نے خوشی سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، دیکھ لے بیٹا، انسان گناہ تو کر لیتا ہے، لیکن اگر اسے اپنے گناہ کا احساس ہو جائے تو ایک پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا ہے۔ وہ اوپر اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، اللہ کی محبت بڑی پیاری چیز ہے، اور تو دیکھ اس گناہ میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ اس کے گناہ کے بعد تو اللہ کے قریب ہو گئے۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی، لیکن آج تو پورا کا پورا اسلام کا پیکر بن کر میرے سامنے پیش ہوا۔ میری ساری بیماریاں، سارے گلے شکوے ختم ہو گئے بیٹا تجھے دیکھ کر۔ آکاش نے روتے ہوئے اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا، اماں میں آپ کا سدھرا ہوا بیٹا تو بن گیا، لیکن جس لڑکی کی عزت میری وجہ سے برباد ہوئی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے وہ مجھے معاف بھی کرے گی کہ نہیں۔ اس کی ماں کہنے گی، نہیں بیٹا، وہ لڑکی تجھے ضرور معاف کرے گی۔ تو نے اس سے معافی مانگنے کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ سے کی تھی۔ لوگ تو پھر بھی دھتکار دیتے ہیں، لیکن اللہ، وہ تجھے ضرور اس سے معافی مانگنے کا موقع دے گا۔ ایمان نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی کہ اس کے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ ایمان کی ماں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے آکاش اور اس کی ماں کھڑے ہوئے تھے۔ آکاش کو دیکھ کر ایمان ساکت ہو کر رہ گئی۔ اس کی ماں کہنے لگی، جی آپ کون؟ آکاش اور اس کی ماں اندر داخل ہوئے۔ آکاش کی ماں نے ساری سچائی ایمان کی ماں کو بتائی۔ ایمان کی ماں سخت لہجے میں کہنے لگی، دیکھیے، آپ میرے لیے بہت معزز خاتون ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کی یہاں کوئی جگہ نہیں، جس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ایمان جو اپنی جگہ سے مجسمہ بنی کھڑی تھی، آگے بڑھ کر اس کو کہنے لگی، تمہارا یہ حلیہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ تم کیا تھے اور کیا بن گئے؟ لیکن تم جیسے ارادے سے آئے ہو، وہی ارادہ تم چند سال پہلے میری عزت برباد کرتے ہوئے رکھ لیتے
تو آج ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے۔ تمہیں پتہ ہے اسلام میں بھی بغیر تحقیق کے بات کو بڑھانے والے پر سخت قسم کا گناہ سنایا گیا ہے، اور تم نے تو نہ جانے کس کی سزا مجھے دی۔ وہ روتی ہوئی ایک لمحے ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگی، دیکھو میرے جسم پر تمہاری دی ہوئی نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں۔ تمہاری وجہ سے مجھے شادی والے دن انکار ہو گیا اور آج تک میری شادی نہیں ہوئی۔ وہ اس قدر معصوم اور دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی کہ وہاں کھڑے سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں غصے میں تھا، میں بہک گیا تھا، لیکن میرا یقین کرو اب بھی وہ بالکل بھی نہیں رہا۔ میرے گناہ نے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیا جو میں چاہ کر بھی نہیں سیکھ سکتا تھا۔ آکاش کی ماں کہنے لگی، بیٹا کیا تم میری بہو بننا چاہو گی؟ ایمان سرخ آنکھوں سے کہنے لگی، آنٹی آپ چاہتی ہیں آپ کے جس بیٹے نے میری زندگی تباہ کر ڈالی میں اسی کی زندگی بن جاؤں؟ آکاش کی ماں کہنے لگی، بیٹا میں یہ ہرگز نہیں چاہتی، لیکن اگر میرے بیٹے نے تمہاری عزت تباہ کی تو وہ تمہیں اپنی عزت بنا کر سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ آکاش نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا اور نظریں جھکا گیا۔ ایمان کی ماں کا دل آکاش کی ماں کی باتیں سن کر ٹھٹک گیا۔ انہیں جیسے سکون مل گیا تھا۔ وہ ایمان کے قریب آئیں اور کہنے لگی، بیٹا یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں تیرے سامنے، دیکھو اگر انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس میں تجھے خوش ہونا چاہیے۔ بیٹا دیکھ، 3 دفعہ معافی مانگنے سے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور ہمارے اس پاک پروردگار کے سامنے کیا مجال ہے، بیٹا معاف کر دے۔ ایمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی، کہنے لگی، بیٹا اگر تجھے اب بھی زین جیسے لڑکے کی تلاش ہے تو غلط ہے۔ زین کی محبت اتنی ہی سچی ہوتی تو وہ تجھے ہر حال میں قبول کرتا۔ محبت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی غلطی کتنی بڑی ہے، بلکہ محبت میں تو محبوب کو ہر حال میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ وہ اتنا ہی سچا ہوتا تو تجھے اس داغدار زندگی میں بھی اپناتا، لیکن بیٹا وہ تو تجھے بیچ راستے پر تیری سنے بغیر ہی تجھے چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھ وہ تو اپنی زندگی جی رہا ہے، خوش ہے اپنی زندگی میں، تو کس کی تلاش میں بیٹھی ہے؟ آکاش روتا ہوا کہنے لگا، ایمان اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو، اور میں تمہاری ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تم جو سزا دو گی مجھے وہ قبول ہے۔ ایمان کے بولنے سے پہلے ایمان کی ماں کہنے کی، نہیں بیٹا آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اپنی بیٹی کو سمجھا لوں گی، میں جلدی آپ کو فیصلہ سنا دوں گی۔ آکاش کی ماں کہنے کی، دیکھیے ہم اپنی غلطی کا خمیازہ ادا کرنے آئے ہیں، اور ہمیں اس کا موقع بھی دیجیے گا تاکہ میرا بیٹا دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ وہ یہ کہتی ہوئی اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ایمان کی ماں کہنے کی، بیٹا مان جا، اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو معاف کر دے انہیں۔ ایمان بغیر جواب دیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہاں جا کر زاروں قطار رونے لگی، لیکن اب اس کے دل میں اطمینان تھا کہ آکاش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ آکاش کے دکھ بھرے جملے اس کے کانوں میں اب تک گونج رہے تھے۔ اس کا شرمندگی اور ندامت سے بھرا چہرہ، آنسوں سے بھری نگاہیں ابھی بھی ایمان کے سامنے واضح نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور ہلکی ہلکی سی ٹھنڈک تھی، ایمان نے اپنی ماں کے قریب بیٹھتے پرسکون لہجے میں کہا، اماں میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی ماں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو ایمان کہنے لگی، اماں میں آکاش کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو ہوا وہ میرا دردناک ماضی تھا، لیکن میں اب چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کو نفرت کے بجائے سکون سے جیوں۔ آپ سبھی انہیں شادی کے لیے ہاں کر دیجیے گا۔ اس کی ماں کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ انہوں نے آنکھیں بھر کر ایمان کو گلے لگا لیا۔ چند دن بعد آکاش اور اس کی ماں ایمان کے گھر میں موجود تھے۔ ایمان کی ماں کہنے لگی، آکاش بیٹا ایمان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے تمہاری ساری غلطیوں کوتاہیوں کو بھلا دیا ہے۔ یہ سن کر آکاش کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ وہ ایمان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، ایمان میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی باقی کی زندگی میں تمہیں خوش رکھ سکوں گا، ہر غلطیوں سے آزاد کر سکوں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں، دونوں کی شادی کر دی گئی تھی۔ ایمان کے کہنے پر شادی بالکل سادگی سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں انتہائی خوبصورت زندگی جی رہے تھے۔ ایمان کے کہنے پر آکاش نے ماروخ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کروائی تھی، لیکن یہ بھی تو مکافات عمل ہے۔ ماروخ بچ نہیں سکتی تھی، اس کے کوٹھے پر پولیس کا چھاپا ہوا تھا۔ چند سال پہلے جس طرح اس نے آکاش کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح نہ جانے اس نے کتنے مردوں کو دھوکہ دیا،
ان سب عورتوں کو نرگس بھی سمیت تھانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ آکاش چاہتا تو معروف کو اس سے بھی کڑی سزا دے سکتا تھا، لیکن وہ ایمان کے کہنے پر چپ ہو گیا۔ اس کہانی سے یہ حاصل ہوا کہ بعض سزائیں قدرت کی طرف سے خود منعقد کی ہوتی ہیں، جو انسان کی زندگی کو سبق بنا دیتی ہیں، اور بعض دفعہ ہم گناہ کرنے کے بعد اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آکاش سکندر جیسا مغرور انسان ایمان کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کے قریب ہوا، اس نے اپنی زندگی کی سب غلطیوں کا خمیازہ ادا کیا، اور آج وہ ایمان کے ساتھ وہ زندگی جی رہا ہے جس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایمان جس طرح پہلے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، اسی طرح آکاش نے اس کا شوق اور خواب مرنے نہیں دیا تھا۔ اس نے ایمان کو ایک مدرسہ تعمیر کروا کے دیا جس میں وہ بہت سارے بچوں کو تعلیم دیا کرتی تھی، جبکہ زین جیسا انسان، محبت جیسی چیز کو ادھورا چھوڑ کر جانے والا انسان، خود اکیلا رہ گیا تھا۔ ایمان کے بعد وہ جس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، وہ بھی اسے بیچ راستے میں بالکل اسی طرح چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہر کسی کو ان کی غلطیوں کی سزا مل چکی تھی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔